اب ہم حرف دال کی طرف بڑھتے ہیں، اور حرف دال کے ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دلچسپ اسٹڈی ہوگی آگے جا کے، آپ یہ کریں کہ کون سا حرف کس حرف سے بدلتا ہے اور اشعار میں وہ کیسے استعمال ہوا، یہ ایک خوبصورت اسٹڈی ہوگی، خاص کر اشعار میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ پھر اشعار کے سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی، کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ وہ ایک عربی میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ کسی نے کس سے پوچھا کہ یہ کموج کیا ہوتا ہے، کموج، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں یہ استعمال کہاں ہوا ہے، تو پھر انہوں نے مصرع پڑھا ولیل کموج البحر ارخا سدولہ، تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، موج پانی کی موج کو کہتے ہیں، تو وہ کموجن وہ کاف تشبیہ کا تھا نا، تو اس نے اس کو لفظ کا جز سمجھ کر کموج پورا کاف کی پٹی میں تلاش کیا تو اس لیے آج کل کے جو محققین ہیں زیادہ تر اسی طرح کی تحقیق کرتے ہیں جی ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس دور میں اس قسم کے محققین ہیں، بالکل یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں بس چند لوگ رہ گئے ہیں وہ آپ کو حقیقی علم کی طرف لے جائیں گے، باقی سب محققین کا دور آ گیا ہے ریسرچ اسکالر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر فلاں اور حدیث نمبر فلاں بے وقوف، یا وہ جاوید غامدی صاحب کا دور ہے، اچھا اس کے اتنا یعنی کہ وہ بھلکڑ انسان ہے اور عجیب و غریب انسان، اس میں جھوٹا انسان ہے نا، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ دراصل میں دیکھیں نا یہ لائٹیں اور کمکمے لگانے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو اس نے نہیں کہا نا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی اس کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل ہی اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں کہتا ہوں بالکل ہی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب درمیان میں کوئی کہے گا کہ اگر کوئی اور لائٹ نہ ہو اور کوئی بندہ نہ آیا ہو تو یہ لگی ہوئی ہوں اور گلی میں کچھ روشنی ان سے ہو رہی ہو اور کوئی بندہ بوڑھا گرنے سے بچ جائے تو پھر تو شاید فائدہ ہوگا، تو پھر کہے گا ارے اللہ کے بندے اللہ کے بندے یہ اس طرح کرنا چاہیے، یہ تو لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے اس قسم کی وہ استدلالات اور باتیں کرتا ہے، تو یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ پچھلے لمحے کیا کہا تھا اور اس سمے کیا کہہ رہا اب وہ ٹیلی ویژن دوارا سماج پر مسلط ہے یعنی انسان وہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، یہ بالکل اس پہ فٹ آتا ہے، یعنی اس کے آپ اکثر گفتگو سنیں تو پچھلے 3 4 جملے پہلے جو بات کہے گا بالکل اس کی تردید کر رہا ہوتا ہے اور اسے خود پتہ ہی نہیں ہوتا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو یہ درمیان میں اصل میں وہ ساری نہیں حماقتوں کی وجہ سے تو مشہور ہے، مشہوری ان کا مطبع نظر ہے۔ ہاں لیکن اس مشہوری کا تو کوئی فائدہ نہیں نا جی، اس مشہوری کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے نا، یہ وہی جو سے وہ کہا گیا ہے سراب، قرآن میں سراب استعمال ہوا نا کہ دور سے پانی نظر آتا ہے، یہ میں ملتان جب گیا تقریباً کوئی 1999 کی بات ہے غالباً، تو ملتان میں جا رہا تھا تو وہاں ریت کے جو مناظر نظر آتے ہیں نا وہ بالکل پانی نظر آتا ہے دور سے، حقیقی منظر ہے ادھر، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ تو قرآن نے اسے کہہ دیا کہ یہ تو سراب ہے، جب قریب جاتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ریت ہے، تو یہ ایڈ درمیان میں ختم ہوا جی۔ اب حرف دال کی تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک خوبصورت اسٹڈی ہوگی، خاص کر جب آپ اشعار کی مثالیں دیں گے تو ایک قسم کے اشعار کی تشریح بھی ہو جائے گی، توضیح ہو جائے گی، تو ان میں حرف دال جو ہے یہ زیادہ اس میں بدل کا وہ استعمال ہوا ہے، ایک جو عورت ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اور اس کے تمام اندام یعنی پارٹس آف باڈی موٹے موٹے ہوتے ہیں، اسے فارسی میں کہتے ہیں زن فرب اندام، زن فرب اندام، تو دال لغت میں زن فرب اندام کو کہتے ہیں،
یعنی دال کا لفظی معنی ہے زنے فرب اندام. اور بھی دال کے بہت سارے معنی ہیں. کشتی کھیلنے والے جب کشتی کھیلتے ہیں تو ان کے جو داؤ ہوتے ہیں ان کو بھی دال کہا جاتا ہے. تو پہلا جو اس کا خاصہ ہے وہ تو جو ہے فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے، یہ کہ فعل مضارع کا فارسی میں کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جس کے آخر میں دال نہ ہو، اور ظاہر ہے وہاں دال ساکن ہے اور ما قبل اس کا مفتوح ہوتا ہے.